میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہر زمانے میں انسانوں سے بھی اور فرشتوں سے بھی اپنی چاہت کے مطابق کام لیتے ہیں، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ابتلاءات سے، دشواریوں سے اور بڑی مشکل گھاٹیوں سے گزارتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں جمنے والے کتنے ہیں اور حکم پورا کرنے والے کتنے ہیں۔ جو ان ابتلاءات میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے دکھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام کام لینے والوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں، اور جو ان ابتلاءات سے شکایت کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام کام کرنے والوں کی فہرست میں سے کاٹ دیتے ہیں۔ ہم کیونکہ ظاہر پرست ہو کر رہ گئے، ہم کسی بھی چیز کے پیش آنے کو غیبی نظام میں اور اللہ تعالیٰ کی دستور میں اس کو دیکھتے نہیں کہ اللہ کا دستور کیا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک ظاہر کو دیکھ کر چل رہا ہے، ہر ایک ظاہر کو دیکھ کر چل رہا ہے۔ آگے بڑھنے، پیچھے ہٹنے، مقبول ہونے، محروم ہونے، اس سب کے بارے میں جو صحیح فیصلہ کر سکے گا وہ وہی کر سکے گا جس کی نظر اللہ تعالیٰ کے دستور پر ہو، جس کی نظر اللہ کے دستور پر ہو۔ میری بات توجہ سننا، وہ جس کی نظر اللہ کے دستور پر نہیں ہے، جس کی نظر اللہ کے دستور پر نہیں ہے، وہ حالات سے تنگ آ کر حکم چھوڑ دے گا، حالات سے تنگ آ کر حکم چھوڑ دے گا۔ اسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت انسانوں کو بھی فرشتوں کو بھی اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور اس انتخاب کے لیے ان کو بڑے سخت امتحان سے، بڑے سخت حالات سے گزارتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کام کے کرنے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، بلکہ قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط نہیں ہے۔ اور قبولیت کا تعلق قابلیت سے بھی نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مبتلا کرتے ہیں، کسی کو بیماریوں کے راستے سے، کسی کو قرض اور تنگیوں کے راستے سے، کسی کو طبیعت کے خلاف حالات کے برداشت کرنے کے راستے سے، مختلف راستوں سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ جو ان حالات میں حکم پر جمے رہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اللہ نے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان اللہ نے فرشتوں کا لیا، اللہ نے فرشتوں کا لیا پہلا امتحان، اللہ نے پہلا امتحان فرشتوں کا لیا۔ ابھی انسان ابھی وجود میں نہیں آیا پوری طرح، اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا۔ انسان کو پیدا کرتے ہی سب سے پہلے امتحان فرشتوں کا لیا، اور حکم لائے اللہ رب العزت فرشتوں کے مقام، ان کے درجے، ان کی حیثیت کے خلاف، اور حکم یہ دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کریں۔ اس حکم کی سب سے بنیادی حکمت یہ تھی کہ اگر ان کو حکم دیا جائے ان کی حیثیت کے اعتبار سے، پھر تو اس کا پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انہیں حکم ہو دیا جائے جو حکم پورا کرنا ان کے مقام، ان کی حیثیت کے خلاف ہو۔ ہم اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام انسان کی فطرت اور اس کی جسمانی تقاضوں کے خلاف ملیں گے۔ نیند کا تقاضا نماز فرض، بھوک کا تقاضا روزہ فرض، مال کا تقاضا زکوٰۃ فرض، شہوت کا تقاضا زنا حرام، مال کا تقاضا چوری حرام۔ جہاں سے بھی دیکھو گے سارے احکام انسان کی اپنی فطرت اور اس کے اپنے جسمانی تقاضوں کے خلاف ہوں گے۔ تم ہمارے حکموں کو اپنی چاہت کے اور اپنے جسمانی تقاضوں کے خلاف ہمارا حکم پورا کر کے دکھلاؤ، ہمارا حکم پورا کر کے دکھلاؤ۔ سنو غور سے، ہمارا حکم پورا کر کے دکھلاؤ۔ بھائی سن نہیں رہے، دکھا دو نا اس کو، بیٹھ جاؤ۔ اصل بات یہ تھی کہ تم حکم پورا کر کے دکھلاؤ۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے۔ اس نے یہ کہہ کر انکار کیا انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں، آپ مجھے اپنی ذات کے سجدے کے لیے حکم دے تو میں تیار ہوں، لیکن مجھے حکم دے مجھ سے ادنا کے سجدے کے لیے یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں پرانا ہوں، یہ نائے ہیں۔ اس پر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ حکم لا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس حالت میں اس حکم کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔
اگر حکم پورا کر دیا تو ان کا نام کام کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر حکم پورا نہ کیا تو ان کا نام ہمیشہ کے لیے کام کرنے والوں کی فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا امتحان ہے جو اللہ نے فرشتوں کا لیا۔ سب کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہو گیا، سب کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہو گیا، اس پر کہ مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، حکم میری حیثیت کے خلاف ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس خیر سے محروم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اس نے قسم کھائی اس نے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام سے اس کا بدلہ لیا کہ اگر آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نکالا جائے تو پھر میں ایسا راستے اختیار کروں گا کہ میں آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا، عجیب بات ہے کیا کہ اگر آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا جائے تو میں آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ جو شخص کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ خیر خواہ بن کر لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر میں تو یہاں سے نکلا مگر آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ میرا آپ کے لیے بڑا ناصحانہ مشورہ ہے اور میری بات ہمیشہ آپ کے کام آئے گی۔ آپ اگر ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس درخت سے کھا لیجیے، اگر ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں آپ سے زیادہ پرانا ہوں، آپ بعد میں آئے، میں پہلے سے ہوں، مجھے یہاں کے حالات معلوم ہیں۔ اگر آپ نے اس میں سے کھا لیا تو آپ ہمیشہ رہیں گے، مطلب جنت میں ساری نعمتیں تھی، صرف ایک چیز کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے پاس مت آنا۔ کیا جنت میں ہمیشہ کے لیے کوئی چیز بھی جنتیوں کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ ہم سے یہ کہا جا رہا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو وہ ملے گا، کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت کسی چیز کے استعمال کی ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جنت جہاں کوئی کسی چیز پر رکاوٹ نہیں ہے، کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے، وہاں ساری نعمتیں دے کر صرف ایک درخت کے بارے میں کہہ دیا اس کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس درخت پر کے قریب جانے سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم ہمیشہ جنت میں نہ رہ سکو، کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو نکال دیے جاؤ گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی اس لیے کہ آدمی اب غلط قدم جب اٹھاتا ہے یہ وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنے باقی رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ سنو بات دھیان سے، غلط کام آدمی جب کرے گا جب وہ اپنی بقا کی جنگ لڑے گا بجائے اس کے کہ وہ حکم کو پورا کرنے کی کوشش میں لگتا، وہ اپنے باقی رہنے کی کوشش میں لگا، ان سے یہ کہا گیا اگر کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے، چنانچہ انہوں نے اس میں سے کھا لیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے غلطی کرنے والوں کی جو غلطی کر کے ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالی ان کو ان کے ڈر کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے اڑ جاتے ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے اڑ جاتی ہے، اپنی غلطی پر۔ اللہ تعالیٰ کو غلطی پر اڑنا اور اصرار کرنا یہ پسند نہیں ہے۔ ایک غلطی کر کے ڈرنے والے، ایک غلطی کر کے اڑنے والے۔ شیطان غلطی کر کے اڑ گیا، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی لیکن غلطی کر کے ڈر گئے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، عہد انہوں نے توڑ دیا، لیکن ہم نے آدم کے اندر اپنی غلطی پر اڑنا نہیں پایا۔ لم نجد له عزما، کہ ان کے اندر اپنی غلطی پر اڑنا نہیں تھا۔ سنو بہت اہم بات ہے، غلطی پر اڑنا نہیں تھا، لم نجد له عزما، وہ غلطی پر اڑے نہیں اور ہم نے ان کے اندر اڑنا نہیں پایا، لیکن شیطان غلطی کر کے اڑ گیا، جو غلطی کر کے اڑ گیا
جو غلطی کر کے اڑ گیا وہ تو دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، اور جو غلطی کر کے ڈر گیا اللہ رب العزت نے انہیں واپس جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر دیا، ان کو دوبارہ داخل کرنے کا وعدہ کر دیا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام بندوں کی طرف، فرشتوں کی طرف ان کو آزمانے کے لیے آتے ہیں کہ ہماری بات کتنی ماننے والے ہیں، ہماری بات کتنی ماننے والے ہیں۔ اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ اطاعت میں حکم پورا کر دینے والے اور اطاعت کی انتہا کو پہنچنے والے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، وہی اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف، حکم آتا ہے کبھی حیثیت کے خلاف، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا، حکم دیا حیثیت کے خلاف۔ کبھی حکم آتا ہے آدمی کے جذبے اور اس کی چاہت کے خلاف۔ ایک جذبہ ہے واقعی اچھا جذبہ ہے، لیکن حکم آتا ہے جذبے کے خلاف۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حکم آتا ہے جذبے کے خلاف، بہت اچھا جذبہ ہے، حکم آئے گا جذبے کے خلاف۔ حکم آئے جذبے کے خلاف تو اپنے جذبے کو نہ دیکھنا، حکم کو دیکھنا۔ حکم آئے گا جذبے کے خلاف، جب حکم آئے جذبے کے خلاف تو اچھے جذبے کو نہ دیکھنا۔ یہ امتحان انبیاء کا بھی ہوا، صحابہ کا بھی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام میں، انبیاء علیہ السلام میں اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اولاد ہو اور انہیں اولاد کی چاہت خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ انہیں اولاد کی چاہت اس دین اور دعوت کی امانت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دین کی امانت ان کو دے کر بھیجتے ہیں۔ انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اے اللہ، میں تجھ سے اولاد اس لیے چاہتا ہوں تاکہ جو کام تو نے دے کر بھیجا ہے میری اولاد اس کام کی میرے بعد حفاظت کرے۔ تاجر کی تمنا اولاد کی تجارت کے لیے ہے، زمیندار کی تمنا اولاد کی زمینداری کے لیے ہے، کارخانہ دار کی تمنا اولاد کے لیے کارخانے کی حفاظت اور اس کو چلانے کے لیے ہے۔ یہ ساری نیتیں فاسد ہیں، ساری نیتیں فاسد ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو شخص اولاد جس مقصد کے لیے چاہتا ہے وہ مقصد اس کی اولاد سے پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اور بیوی کی عمر 90 سال کی، اس عمر میں اللہ سے اولاد مانگی، یہ کہہ کر مانگی کہ جو کام تو نے مجھے میرے ذمہ کیا ہے میں اس کی حفاظت کے لیے اولاد چاہتا ہوں، اس کی حفاظت کے لیے اولاد چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض کی چیز کی جو حفاظت اولاد کر سکتی ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، بعض کی چیز کی جو حفاظت اولاد کر سکتی ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس عمر میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی پھر حکم دیا، اولاد دی پھر حکم دیا۔ پہلے تو ایسی جگہ اولاد سے چھوڑنے کا حکم دیا جہاں پلنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جب پل گئی تو اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی اولاد کے پلنے کے اعتبار سے۔ جب پل گئی نقشوں کے نہ ہوتے ہوئے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو۔ اطاعت کرنے والے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ ذبح کیوں کریں، اطاعت کرنے والے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ ذبح کیوں کریں، کیا وجہ ہوئی۔ کسی بڑے آدمی کو ذبح کیا جائے، قتل کیا جائے تو اس کو تو کہیں جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کو جرم ہوا ہوگا، لیکن اتنا چھوٹا بچہ جو معصوم ہے اسے قتل کرنے کا حکم، اس کو ذبح کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اندر کا ایک جذبہ ہے اولاد کا جذبہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو بھی حکم نہ دیا ذبح ہونے کا، بلکہ یہ فرمایا کہ اسماعیل اپنے بارے میں خود غور کرو، تمہارا ذبح ہونا میرے حکم کی وجہ سے ہے، یہ تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ میرا حکم ہے کہ تم ذبح ہو جاؤ، اور یہ بھی نہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تم ذبح ہو جاؤ، بلکہ یہ فرمایا اپنے بارے میں خود غور کرو تاکہ تمہارا ذبح ہونا باپ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو، تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا اتنا بڑا قدم بھی آدمی اگر اٹھائے تو وہ اللہ کے امر کی وجہ سے قدم اٹھائے، نہ کہ کسی کہنے کی وجہ سے۔ یہ اخلاص کی بات ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے اللہ کے حکم کی وجہ سے کرے، کیونکہ جس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرے گا
اسے مخلوق کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ میں نے اندازہ کیا کہ ملامت کے شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں ریا ہوتا ہے، جن میں ریا ہوتا ہے انہیں ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جو مخلصین ہوتے ہیں نا، ان کو کسی سے ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جی ہاں، نقصان آوے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب اللہ کے حکم کی وجہ سے نقصان آیا ہے تو پھر یہ نقصان اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ کبھی شکایت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، انہیں نقصان میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسماعیل غور کرو، تم اپنے کام میں خود غور کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ جیسا آپ چاہیں ایسا کر لیں، بیٹے نے یہ کہا کہ فعل ما تؤمر، کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اور میں حکم کے تابع ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلا دی۔ اللہ سے یہ معلوم نہ کیا کہ اس امر کی کیا وجہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کہیں امتحان اللہ تعالی لیں گے اچھا جذبہ پیدا کر کے، اس جذبے کے خلاف یہاں جذبہ اولاد کے پلنے کا ہے، اور وہاں حکم اولاد کے ذبح کرنے کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے اونچے اور گھنے درخت کے سائے میں بہت سے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ کیا ہے کہ یہ ساری دنیا کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بچے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے۔ تم نے ہمارے لیے ایک ذبح کیا، ہم نے ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے، حالانکہ وہ بھی ذبح نہیں ہوا، مگر تم نے حکم پورا کیا۔ تم نے ہمارے لیے ایک ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح نہیں ہوا، ساری دنیا کے بچے اللہ نے اس کو دے دیے ابراہیم علیہ السلام۔ بتاؤ کتنے بچے چاہیے؟ جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہو کر مر جاتا ہے بچپن میں، وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سارے بچوں کو لیے بیٹھے، ہر طرف بچے۔ کون سے بچے ہیں کہ دنیا میں مر جاتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بچے سے دل بہلانا چاہتے تھے، اسے ذبح کرنے کا حکم آ گیا، وہ بھی ذبح نہ ہوا۔ اللہ نے ساری دنیا کے بچے سمیٹ کر ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یوں حکم آیا، جذبے کے خلاف پورا کر دیا۔ اسی طرح امتحان ہوتا ہے صحابہ کرام کا بھی، کہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ عمرہ کریں۔ حدیبیہ میں عمرے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، عبادت کا جذبہ ہے، لیکن حکم یہ آ گیا کہ آپ واپس جائیں۔ صحابہ کے لیے اس حکم کو پورا کرنا بڑا مشکل تھا، کیسے واپس جائیں؟ ہم حق پر ہیں، کفار باطل پر ہیں، اللہ کی امر ہمارے ساتھ حق ہے، عمرہ عبادت ہے، بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، سب عبادت کرتے ہیں بیت اللہ پر، ہم کیوں واپس جائیں؟ ہم ان کی شرائط کیوں منظور کریں، کیوں قبول کریں، عمرہ کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے عمرے سے روک کر اس کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ سوچو تو سے کیا گزری ہوگی صحابہ پر، اتنی تمناؤں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد تو عمرے کے لیے آئے، اور مشرکین نے عمرے سے روک دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ نہیں آیا کہ نہیں تو ان سے مقابلہ کر کے عمرہ کرنا ہے، حکم یہ آیا کہ تم واپس جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے پاس جاتے، اس سے کہتے کہ کیوں عمرہ نہ کریں ہم، اور کیوں نہ ان سے مقابلہ کریں، کیوں دب کر صلح کریں؟ ہر ایک کے جواب دیتا تھا عمر، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، بس خاموش ہو جاؤ۔ میری بات سمجھے سننا، یہ نہیں۔ نعوذ باللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت بنا لیتے کہ بتاؤ بھائی میرے ساتھ کون کون ہے جو عمرہ کرے گا۔ میری بات سمجھے سننا، امت میں تفریق جب پیدا ہوتی ہے، جب کوئی اپنی بات پر اڑ جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے اس کے متعلق اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ شروع سے دیکھ لیں، شیطان اڑ گیا، قیامت تک جتنے بھی سر پھرے ہیں، جتنے بھی گمراہ ہیں، وہ سب کے سب شیطان کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، وہ احد میں جانے سے، احد کے میدان میں نکلنے سے اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمارے رائے پر عمل نہیں ہوا، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ 300 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے،
ہاں جی ہم آپ کے گروپ میں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی احد نہیں جائیں گے. آپ دیکھیں مثالیں دیکھیں سیرت میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر اڑے کہ ہاں ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، لیکن اس بات پر اڑنے کی وجہ سے اتنا ڈر گئے کہ ارے ہم اپنے جذبے میں آ کے نبی کا حکم کا انکار کر دیں. نبی کہہ رہے واپس چلو اور ہم کہہ رہے نہیں ہم عمرہ کریں گے. نبی کہہ رہے واپس چلو، ہم کہیں کہ ہم عمرہ کریں گے. اتنا ڈر گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتے ہوئے دیکھی تو حضرت سمجھ گئے اس وقت جو وحی آ رہی ہے آسمان سے وہ عمر کے خلاف آ رہی ہے، عمر کے خلاف آ رہی ہے. اتنا ڈر گئے. اپنی سواری کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے الگ ہو گئے کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو صرف مجھ پر آئے، میرے ساتھیوں پر نہ آئے. حالانکہ اللہ اکبر عمرہ کرنا چاہتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے تھے. یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اس وقت کی عبادت نہیں، کیونکہ حکم آیا کہ عمرہ چھوڑ کر واپس جاؤ. ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمارے حکم پر عمرہ چھوڑ دو، ہمارے حکم پر عمرہ چھوڑ دو تو ہم تمہارے لیے بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے فتح کر دیں گے. وہاں سے ہٹے نہیں کہ صرف فتح نازل ہو گئی. میرے دوستو عزیزو، حکم کو پورا کرنا چاہت کے خلاف یہ قربانی ہے، اور حکم کو توڑ دینا چاہت کی وجہ سے یہ خواہش ہے، چاہے حکم کتنا ہی اچھا ہو. تو میں نے عرض کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے. فرماتے تھے عمر کہ میں نے پوری زندگی اعمال و صدقات کی ہے کہ اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، اس دن کا میرا گناہ معاف کر دے. میں کیوں اڑ گیا تھا عمرہ کرنے پر؟ میں نے ساری زندگی اعمال اور صدقات کیے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے کہ میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑ گیا تھا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان یہ ہے کہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، جذبہ آپ کا بہت اچھا ہے عمرہ کرنے کا. ہم آزمائیں گے کہ عمرہ کرتے ہیں یا عمرہ چھوڑتے ہیں. ہم آزمائیں گے آپ عمرہ کرتے ہیں یا عمرہ چھوڑتے ہیں. آزمائیں گے ہم نبی کے ذریعے ایسے احکام لاویں گے جو احکام آپ کی چاہت کے خلاف ہوں گے. کیسے کیسے صحابہ اطلاعات سے گزرے ہیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی قوم کے خلاف فیصلہ کروایا آپ نے. پہلے یہ کہلوایا کہ جو سعد فیصلہ کریں گے مانو گے کہ ہاں مانیں گے. ساری قوم اس انتظار میں تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قوم کے سردار ہیں، وہ اپنی قوم کے بارے میں لچک، اپنی قوم کے بارے میں نرمی اختیار کریں گے، قوم کے بارے میں نرمی اختیار کریں گے. سب کو اس کی امید تھی. بنو قریظہ کے بارے میں طے ہو گیا کہ سب کو قدر کرنا ہے. آپ نے فرمایا سعد جو فیصلہ کریں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھڑا کیا گیا بیچ میں. ایک طرف ساری قوم، ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف ساری قوم. آپ نے فرمایا سعد جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. قوم نے کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. یہ بڑا سخت امتحان تھا. میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے حکم کو توڑ دیتے ہیں. ذاتی تعلقات کی وجہ سے حکم توڑ دیتے ہیں. بیوی یہ چاہتی ہے، دو صحابہ یہ چاہتے ہیں، ہمارے متعلقین یہ چاہتے ہیں، ہماری حکومت یہ چاہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد پینے سے قسم کھا لی. بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد پینے سے قسم کھا لی. شہد نہیں پیوں. حالانکہ شہد پینا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی عبادت ہے. یہ خواہش کی چیز ہے. آدمی پیے تو کیا ہے، نہ پیے تو کیا ہے. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ پانی میں شہد ملا کے پلائیں آپ کو؟ فرمایا نہیں، اس ہارٹ کی زندگی کیا ضرورت ہے، سادہ پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. سادہ پانی پلا دو، سادہ پانی پلا دو. شہد کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی شہد ڈال کے دے پانی میں، سادہ پانی پلا دو. ایسی چیز شہد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا. ازواج مطہرات نے انتظار کیا کہ اب تک کیوں نہیں آئے ہمارے یہاں. پتہ چلا کہ شہد پی رہے تھے. انہوں نے چاہا کہ آپ آئندہ شہد نہ پیئیں. اس کے لیے ازواج مطہرات نے، حضرت عائشہ نے ماحول بنایا کہ جو بھی جس کے پاس بھی جائیں وہ یہ کہے کہ آپ کی منہ سے بو آ رہی ہے. تو جب دیکھیں گے سب کہیں گے آپ کو منہ سے بو آ رہی ہے تو آپ کہیں گے ہاں میں نے شہد پیا تھا، اس کی بو آ رہی ہے، آئندہ نہیں پیوں گا. اس طرح بیویوں نے مل کر آپ کو زینب کے یہاں شہد پینے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی
کہ آپ نے کیسے حرام کر لیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا؟ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. سنو غور سے کہ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے یہ ساری بات میں نے اس پر عرض کی کہ ہم ہر قدم پر حکم توڑتے جا رہے ہیں اپنے متعلقین کو راضی کرنے کے لیے. ہمارے دین کے نقصان کا بڑا سبب یہ ہے کہ بہت سے احکام وہ ہیں جس میں ہمیں دوستوں کی ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بہت سے احکام وہ ہیں کہ جن میں ہمیں ماحول کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. کہیں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے حکم توڑتے ہیں، کہیں مخلوق کی ناراضگی سے بچنے کے لیے حکم توڑتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ساری مخلوق کو راضی کر لے اپنے فعل سے مگر اللہ کا ناراض کر لے، اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں اور ساری مخلوق سے ناراض کر دیتے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالی کے حکم کو پورا کر دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ساری مخلوق اس سے ناراض ہو جائے اور اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درمیان میں ادھر قوم پوچھا سعد رضی اللہ قوم سے میرا فیصلہ منظور ہے؟ کہاں جی آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. اور سب کو جو امید تھی کہ ہماری قوم کے سردار ہیں، یہ ہماری حمایت کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری حمایت کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، سب کو اس کی امید تھی. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ادھر حضرت سعد کی قوم. تو فیصلہ کیا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس قوم کے، میری قوم کے جتنے بھی جوان ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو، ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے، سب کو قتل کیا جائے. اور جتنے ان کے بچے ہیں سب کو غلام بنایا جائے، صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے، اور عورتیں ہیں ان کی باندیاں بنا دیا جائے، اور جتنے بھی جوان ہیں سب کو قتل کر دیا جائے. سعد رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر، حضرت سعد کے اس فیصلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاں جو فیصلہ تم نے کیا ہے یہی فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. تم نے یہ فیصلہ کیا ہے قوم کے خلاف، وہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی یہی فیصلہ ہے. مگر فیصلہ خود نہیں کیا، سعد سے کرایا حضرت سعد سے کہ دیکھو میں نے ایک بات عرض کر رہا کہ اس امتحان سے اللہ نے گزارا، اس امتحان سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقام بنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب ان کا زخم پھٹا اور ان کی روح نکلی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تھے اور ان کا خون آپ کے اوپر آ رہا تھا. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کو ہٹانا چاہتے تھے اور آپ فرماتے رہنے دو آواز سے روئے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان کی وفات پر. کیونکہ جو اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے میں اپنی قوم کی پرواہ نہ کریں، اللہ کا ان کا اللہ کے یہاں یہ درجہ ہوتا ہے. آپ اتنا جلدی چلے ان کے جنازے کی طرف، فرما رہے تھے کہ اللہ کے یہاں وہ مقام ہے ان کا اس وقت کہ اگر ہم نے تاخیر کی جنازے پر پہنچنے میں تو ایسا نہ ہو کہ فرشتے ہم سے پہلے ان کو غسل دے دیں، فرشتے ہم سے پہلے ان کو غسل دے دیں. اتنا جلدی آپ چلے اور ایڑی اٹھا کر چل رہے تھے، آپ ایڑی اٹھا کر چل رہے تھے پنجوں پر. یہ سکھی چل رہے جیسے کوئی آدمی پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو تو آدمی پیر اٹھا کر پنجوں کے بل چلتا ہے، لیکن اتنے ملائکہ اتنے فرشتے ہیں کہ کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اپنی قوم کی رعایت میں یا اپنے متعلقین کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے اللہ کے یہاں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ اللہ کے حکم کے لیے اپنی قوم، قبیلے، علاقے کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے کام کے لیے قبول کر لیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حکم آتا ہے کبھی آدمی کی اپنی چاہت کے خلاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا جو اپنے والدین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، والد کی خدمت اور والد کے ساتھ حسن سلوک سب سے زیادہ کرنے والے تھے. بلا کر فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، باپ کا سر کاٹ لاؤ. اور کچھ نہیں فرمایا، کیا وجہ ہوئی، کیا بات ہوئی، کچھ نہیں، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. روایت میں ہے وہ دوڑے فوراً پوچھا کہاں جا رہے؟ آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، باپ کا سر لینے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہم نے یہ حکم تمہیں دیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے. ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت
ہم سے زیادہ ہے یا یہ باپ سے زیادہ ہے؟ ہم سے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے. ہم نے تمہیں اس محبت میں آزمانے کے لیے حکم دیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے احکام آتے ہیں اور کبھی حکم آتا ہے معمول کے خلاف، حکم آتا ہے معمول کے خلاف. ایک معمول چل رہا ہوتا ہے، حکم آتا ہے کہ اب یوں نہیں یوں کرنا ہے، حکم آتا ہے کہ اب یوں نہیں کرنا یوں کرنا ہے. عجیب بات ہے، صحابہ کرام کی خوب آزمائش ہوئی کہ حکم آ گیا معمول کے خلاف. نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول. حکم آ گیا کہ آپ لوگ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، اور یہ حکم بھی نماز کے درمیان میں آیا، حکم بھی نماز کے درمیان میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا حکم کی تعمیل میں تاخیر تو نہیں ہوتی، حکم پورا کرنے میں تاخیر تو نہیں ہوتی کہ ابھی جو حکم آیا ہے ظہر کی نماز میں اثر سے ظہر پڑھ لیں گے، نہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. جس وقت جو کام کہا جائے اسی وقت کر لیا جائے. ہم سمجھتے ہیں پہلے احکام علم میں آئیں گے پھر عمل میں آئیں گے، حالانکہ یہ بھی نافرمانی ہے کہ آدمی پہلے علم حاصل کرے پھر علم حاصل ہونے کے بعد پھر عمل کو سوچے. دورے صحابہ میں اور دورے نبوت میں ایسا نہیں تھا. کہیں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں کہ علم برائے علم نہیں تھا بلکہ علم برائے عمل تھا. علم عمل لے کر آتا ہے، علم عمل لے کر آتا ہے. علم جو ہے وہ عمل کا حکم ہے، علم عمل کا حکم ہے. میری بات توجہ چاہے گی، علم عمل کا حکم ہے. یہ نہیں کہ علم الگ چیز ہے عمل الگ چیز ہے. علم عمل کا حکم ہے، علم عمل کا حکم ہے، علم عمل کا حکم ہے. علم اور عمل میں مغایرت نہیں ہے، علم اور عمل میں مغایرت نہیں ہے. علم ہی حکم ہے. یہ نہیں کہ علم الگ چیز ہے حکم الگ چیز ہے. یہ بات نہیں ہے کہ نماز کا علم الگ چیز ہے حکم الگ چیز ہے، نہیں، بلکہ نماز کا علم ہی نماز کا حکم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو حکم آیا قبلے کا رخ بدلنے کا نماز کے دوران، تو نماز میں ہی صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ گھوم گئے. کیوں اللہ کیوں لائے حکم اس وقت؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف اس لیے پھیرا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ ساتھ قبلہ بدل دیتا ہے اور کون اپنے پہلے قبلے پر اڑا رہتا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تک کی نماز سے کتنا اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا، اور وہ قسم لوگوں کی جو یہ سوال کریں کہ بھائی یہ قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی، جو تھا وہی رہنے دیتے، جو تھا وہی رہنے دیتے، قبلہ کیوں بدلا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو احمق کہا ہے کہ ایسے لوگ بے عقل اور احمق ہیں جو یہ سوال اٹھائیں کہ جب ایک کام اس طرح ہو رہا تھا تو اس کو کیوں بدلا، اس کو کیوں بدل دیا؟ اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو، ہاں دیکھو عجیب بات، قرآن اللہ نے فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، پھر اس قبلے پر یہ پہلے سے تھے، ان کا قبلہ کیوں بدل دیا گیا، قبلہ کیوں بدل دیا؟ یہ سوال وہ لوگ کریں گے جن کے اندر عقل نہیں ہے. بندہ حکم کے تابع ہے، بندہ حکم کے تابع ہے، معمول کے تابع نہیں ہے. بندہ حکم کے تابع ہے، معمول کے تابع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں، معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں. بیت المقدس سے قبلے کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، یہ دیکھنے کے لیے کون نبی کی بات مانتا ہے اور کون نبی کی بات نہیں مانتا. اللہ نے قبلے کو اس لیے بدلا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجوہات ہوتی ہیں. اس امتحان سے جو لوگ گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کام کے لیے، اپنے کام کے لیے منتخب کر دیتے ہیں. یہ تھی ساری بات کا خلاصہ اصل کہ سب سے بنیادی چیز ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. مان لیا صاحب فرماتے میرے کام کا مقصد ہی اتباع سنت ہے، کام کا مقصد ہی اتباع سنت ہے، اور کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے. یہ نہ دیکھو کہ دنیا کا دستور اور معمول کیا ہے، یہ دیکھو کہ اس عمل کا سنت طریقہ کیا ہے، اس عمل کا سنت طریقہ کیا ہے. اصل مقصد دعوت سے احیاء سنت ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا جہاد رواج کے خلاف چلنا ہے. سب سے بڑا جہاد رواج کے خلاف چلنا ہے. رواج کے خلاف چلنا ہی اصل جہاد ہے، کہ رواج کے خلاف چلنا ہی اصل جہاد ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو صبر کا عادی بناؤ.
اس لیے کہ صبر سے بڑھ کر ترقی اور تربیت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. صبر سے بڑھ کر ترقی اور تربیت کا کوئی ذریعہ نہیں. سب سے بڑا ذریعہ ترقی اور تربیت کا وہ صبر ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مشکلات سے گزارا جاتا تھا. مشکلات سے گزارا جاتا تھا. انبیاء علیہ السلام کو مشکلات سے گزارا جاتا تھا. بلکہ ان سے بکریاں چروانے کی حکمت بھی یہی ہے تاکہ ان کے اندر برداشت اور صبر کی صفت پیدا ہو. برداشت اور صبر کی صفت پیدا ہو. بکریوں کا چرانا سب سے مشکل کام ہے. اونٹوں کے مزاج میں کینہ ہوتا ہے کیونکہ اونٹ شیطان کے خمیر سے بنا ہے. اس کے مزاج میں کینہ ہے. گھوڑوں کے مزاج میں کبر ہے. گھوڑوں کے مزاج میں کبر ہے. اونٹوں کے مزاج میں کینہ ہے. جتنے بھی قوت والے جانور ہیں وہ نہیں چروائے انبیاء سے، بلکہ جو انتہائی کمزور جانور ہے، بکری غصہ آ جائے تو آپ مار نہیں سکتے. بکری کو آپ مار نہیں سکتے. اس پر کوئی وزن لاد نہیں سکتے. اس پر سواری کر نہیں سکتے. اس پر آپ بوجھ نہیں رکھ سکتے. اس کو آپ مار نہیں سکتے. ایک لاٹھی مار دو کمر پہ وہ ختم ہو جائے گی. اتنا کمزور جانور وہ نبیوں سے چروایا ہے تاکہ ان کے اندر رعایا کو لے کر چلنے کی استعداد پیدا ہو. سب سے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے چرواہے کو. جب تک بکری ایک درخت سے کھا کر منہ نہ ہٹا لے چرواہا انتظار میں کھڑا رہتا ہے. یہ حکمت تھی کہ ان سے بکریاں چرواؤ. پہلے ان سے بکریاں چرواؤ. سب سے زیادہ سخت اور ظالم فرعون، اس کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجنا تھا. ان سے پہلے بکریاں چروائی. سب سے زیادہ سخت قوم قریش، ان کی طرف آپ کو مبعوث کرنا تھا. پہلے بکریاں چروائی. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ کام بڑے صبر کا کام ہے. یہ کام بڑے صبر کا کام ہے. یہ کام بڑے صبر کا کام ہے. انتقام کا کام نہیں ہے. جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے ان کا دل صبر سے خالی ہوتا ہے. ان کا دل صبر سے خالی ہوتا ہے. کیونکہ صبر اور انتقام یہ دو جذبے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. صبر اور انتقام جو یہ دو جذبے ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے صبر کرنے والا درگزر کرے گا. صبر کرنے والا درگزر کرے گا. صبر کرنے والا درگزر کرے گا. اور جس کے دل میں صبر نہیں ہوگا اس کا جذبہ انتقام کا ہوگا. اس کا جذبہ انتقام کا ہوگا کہ ان سے انتقام دیا جائے. جن کے دل میں صبر ہوگا وہ درگزر کریں گے. اس کے دل میں صبر نہیں ہوگا اس کا جذبہ انتقام کا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے کہ آپ صبر کریں. آپ صبر کریں. آپ نے خود بھی صبر کیا اور اپنے صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا. صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا. صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا. دو صفتیں ہیں بہت بنیادی، صبر اور تقویٰ. اور یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم. تقوی کے بغیر صبر کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا. اور تقوی اور صبر نہ ہو تبھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس لیے قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے وہاں صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے. انہ من یتق ویصبر وان تصبروا وتتقوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. جہاں بھی دیکھو گے آگے پیچھے صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے. صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے. یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ختم ہوا ہے. بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ رب العزت نے تمام تہمتوں کے درمیان سے یوسف علیہ السلام کو وزیر مالیات بنا کر نکالا. جیل کے ماحول سے وزیر مالیات بنا کر نکالا. ٹھیک ہے، صبر اور تقوی کو لازم پکڑا. صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ان سارے امتحانات سے گزر کر آدمی جب کام کے میدان میں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اور قبولیت کے لیے انہیں امتحان سے گزرنا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ صبر کرنے والا آدمی ہمیشہ نرم مزاج بنے گا. کیونکہ صبر کرنا آدمی کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے اور انتقام کا جذبہ سختی پیدا کرتا ہے. اور جو صبر کے عادی ہوتے ہیں ان کے مزاج نرم ہوتے ہیں. اور یہ حکم ہے نبی کو کہ آپ ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا کریں. معاملہ ان کے ساتھ
نرمی کا کریں، سنو غور سے، معاملہ نرمی کا کریں، اس لیے کہ آپ کو ہم نے ساری انسانیت کی طرف معلم بنا کر بھیجا ہے۔ جو آیت آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، آپ کو تعلیم دینی ہے امت کو دین کی، لہذا امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ امت کے لیے باپ کی طرح شفیق بنے۔ ایک روایت میں ہے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں تعلیم دینے والا، انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، اس لیے امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے باپ والی شفقت کی ضرورت ہے۔ یہ شفقت باپ والی شفقت، باپ والی شفقت، اس لیے کہ امت سے تو غلطیاں ہوں گی، یہ تو یقینی بات ہے، یقینی بات ہے کہ غلطی تو انسان کی فطرت میں ہے، غلطی انسان کی فطرت میں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا تربیت کا ذریعہ ہے، حالانکہ حدود جو ہے نا، حدود زنا کی حد، شراب کی حد، چوری کی حد، یہ طہارت کے لیے ہیں، یہ طہارت کے لیے ہیں، گناہ سے پاک ہونے کے لیے، نہ کہ سزا کے لیے، نہ کہ سزا کے لیے۔ حدود جو فرض ہیں ان کا قائم کرنا بھی طہارت کے لیے ہے، ان کا قائم کرنا طہارت کے لیے، میری بات توجہ سے آئے گی ذرا، حدود کا قائم کرنا طہارت کے لیے ہے۔ ایک آدمی سے چوری ہو گئی، اس نے آ کر اپنا ہاتھ پیش کر دیا آپ کے سامنے، کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیجیے، کیوں کہ مجھ سے چوری ہو گئی۔ جب اس کا ہاتھ کٹ کے گرا تو اس نے اس ہاتھ کی طرف، کٹے ہوئے ہاتھ جو پڑا ہوا تھا اس سے اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہاتھ میرے جسم سے الگ ہو گیا، ورنہ یہ ہاتھ مجھے جہنم میں لے کے جاتا، یہ ہاتھ مجھے اس ہاتھ کے کٹنے نے مجھے اس گناہ سے پاک کر دیا، ہاتھ کے کٹنے نے مجھے گناہ سے پاک کر دیا، ورنہ یہ ہاتھ مجھے جہنم میں لے کر جاتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا، ہاتھ کٹتے ہی سے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہاتھ میرے جسم سے الگ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا حدود طہارت کے لیے ہیں، حدود طہارت کے لیے ہیں، حدود طہارت کے لیے ہیں۔ ایک آدمی زنا ہوا، اس کو رجم کیا گیا تو کسی صحابی نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو تو صحیح کتے کی طرح رجم کیا جا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت زنا کرنے والا جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، جنت کی نہروں میں ہے اس وقت، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ وہ رجم کیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ تم نے جو غیبت کی ہے اس کا تو اللہ کے یہاں حساب ہوگا، تم نے جو غیبت کی ہے اس کا تو اللہ کے یہاں تم سے سوال ہوگا اس بارے میں۔ لیکن جس کی تم نے غیبت کی ہے زنا کرنے والے کی، وہ رجم ہو کر جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا، یہ فرمایا روایت کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ غلطی تو لوگوں سے ہوگی، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اس غلطی کی کیونکہ نبی کے ذمہ تذکیر ہے، نبی کے ذمہ تذکیر ہے، اور واقعی تذکیر ہی نفع دیتی ہے، تذکیر ہی آدمی کو نفع دیتی ہے کہ بھئی غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلا دو، غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلا دو، یہ نہیں کہ تم داروغہ بن کر لوگوں کے صحیح کام کرواؤ۔ اللہ اکبر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ان سے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں، آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ایمان لے آئیں، یا آپ کو داروغہ ہے ان پر کہ آپ ان سے صحیح کام کرائیں؟ آپ کے ذمہ صرف تعلیم اور تذکیر ہے کہ آپ انہیں صحیح بات بتلا دیں۔ اسے میں نے عرض کیا کہ صبر کرنے والا برداشت کرے گا، انتقام لینے والا برداشت نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ غلطی ہوئی، ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو، اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ حالانکہ تھوڑا پیشاب کرتا مسجد میں تو مسجد تھوڑی ناپاک ہوتی، زیادہ پیشاب کرے گا تو زیادہ ناپاک ہوگی۔ اب تک تو انجانے میں کر رہا تھا، اگر نہیں روکیں گے تو جان کر کرے گا، لیکن فرمایا کہ نہیں، اس کو پیشاب پورا کریں، کیونکہ
ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے اور ساری دنیا کی مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے. ایک آدمی اگر مسجد میں پیشاب کر گیا تو آسان بات یہ ہے کہ اس کو تو مسجد کے آداب اور مسجد کا مقصد بتا دیا جائے اور ایک ڈول پانی کا بہا کر مسجد کو پاک کر دیا جائے، نہ کہ اس کے خلاف کوئی محاذ قائم کیا جائے. صحابہ تھوڑے روکنے کے لیے فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو، یہ پیشاب کرنے دو. پورا پیشاب کیا، اسے بلا کر سمجھایا کہ مسجد پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے، مسجد تو ذکر و عبادت اور تلاوت و نماز اور باقی تعلیم اور تعلم کی جگہ ہے، مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. اس سے فرمایا، اس کو تو یہ کہا اور صحابہ نے فرمایا ایک ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جس گناہ کرنے والے کو ہم دیکھتے ہیں اس کو گناہ سے روکنے کا ایسا طبیعت پر تقاضا ہوتا ہے، ایسا طبیعت تقاضا ہوتا ہے کہ خود گناہ سے روکنے والا اس سے بڑے گناہ کے اندر مشغول ہے، لیکن اس سے زیادہ تقاضا دوسرے کو اس گناہ سے روکنے کا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کبائر کے اندر مبتلا ہیں لیکن دوسروں کو صغائر سے روکنے میں پوری قوت لگا دیتے ہیں. میری بات یاد رکھو، منکر سے روکنا، کسی کو منکر سے روکنا، کہ منکر سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو منکر بتلا دیا جائے کہ بھئی یہ منکر ہے. منکر سے روکنا منکرات کی تعلیم دینے کے لیے کہ یہ منکر ہے. معروفات پر لانا معروفات کی تعلیم دینے کے لیے ہے. اصل میں منکر کے ماحول کو بدلنے کے لیے ماحول سے لڑنا نہیں ہے، ماحول سے لڑنا نہیں ہے. اس زمانے میں لوگوں کا مزاج ہی بن گیا کہ وہ منکر کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والوں سے لڑائی کرتے ہیں. اگر یہ نہیں مانو گے تو ہم تم سے لڑیں گے. حالانکہ منکر کو بدلنے کے لیے ماحول کا بدلنا اصل ہے، منکر کو ختم کرنے کے لیے ماحول کو بدلنا اصل ہے. اس لیے فرمایا کہ منکر کرنے والے کو معروفہ بتلا دیے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات تو آپ کی یہ تھی کہ آپ غلطی کرنے والے کو صحیح بات بتلا دیا کرتے تھے. مواخذہ نہیں ہے، ہمارا مذاکرہ ہے. غلطی کرنے والے کے ساتھ کا مواخذہ نہیں ہے بلکہ مذاکرہ ہے کہ ان کو صحیح بات بتلا دو، ان کو صحیح بات بتلا دو، ان کو صحیح بات بتلا دو. اگر نہیں مانتا ہے تو پھر منوانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے اس منکر کو ختم کرایا جائے. اس لیے کہ منکر سے روکنے کے 3 درجے ہیں. منکر سے روکنے کے 3 درجے ہیں. جہاد کے بھی 3 درجے ہیں. منکر سے روکنے کے بھی 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ منکر کے ماحول کو ہاتھ سے بدلیں. دوسرا درجہ ہے کہ آپ منکر کے ماحول کو زبان سے بدلیں. لیکن اگر ہاتھ اور زبان سے منکر آپ نہیں بدل سکتے تو آپ ہاتھ سے بھی چھوڑ دیں، زبان کو بھی چھوڑ دیں. پھر تیسرا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ اس منکر کو اپنے دل سے بدلیں. اپنے دل سے بدلیں. کیا مطلب دل سے بدلیں؟ آپ منکر کے ماحول کو دل سے بدلیں. دل سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی کی دعاؤں کی قوت کو استعمال کریں منکر کو ختم کرانے کے لیے. ہمارا حال یہ ہے کہ منکر کرنے والوں کی تنہائی میں غیبت تو کریں گے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. حالانکہ منکر کرنے والے کی تنہائی میں غیبت نہ کرو، ورنہ تم اس سے بھی زیادہ اللہ کے یہاں بڑے مجرم قرار دیے جاؤ گے. کیونکہ منکر کرنے والا اتنے بڑے گناہ میں نہیں، اتنے بڑے گناہ میں منکر کرنے والے کی غیبت کرنے والا ہے. منکر کرنے والا اتنا بڑا، یہ تمہیں کیا بتاؤں، زنا کرنے والے سے زیادہ برا آدمی زنا کی خبر کرنے والا ہے. کیونکہ زنا اتنا بڑا منکر نہیں جتنا بڑا منکر غیبت ہے. غیبت زنا سے بڑا منکر ہے. صحیح حدیث میں ہے اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ زنا کی اللہ کے یہاں توبہ ہے، زنا کی اللہ کے یہاں معافی ہے، لیکن غیبت کی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے. تو بجائے لوگ تنہائیوں میں غلط کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگنے کے تنہائیوں میں ان کی غیبتیں کرتے ہیں. حالانکہ جس آدمی کو زبان اور ہاتھ کے استعمال سے منکر کو نہ بدل سکے وہ اس کو چاہیے کہ منکر کو بدلنے کے لیے دل کو استعمال کرے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اسے حضرت علی فرماتے تھے کہ جہاد کے بھی 3 درجے ہیں. حضرت علی فرماتے تھے جہاد کے 3 درجے ہیں. ہاتھ سے جہاد، زبان سے جہاد اور آخر میں دل سے جہاد. اور یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اگر دل سے جہاد نہیں کر رہا ہے تو پھر ایمان سے دل خالی ہو چکا ہے.
اس لیے حدیث میں فرمایا سب سے کمزور ترین ایمان، سب سے ضعیف ایمان اس شخص کا ہے، سب سے زیادہ ضعیف ایمان اس شخص کا ہے جو منکر کو دل سے بدلے، جو منکر کو دل سے بدلے، اس کا ایمان سب سے زیادہ کمزور، سب سے ادنا درجے کا ایمان اس شخص کا ہے جو منکر کو دل سے بدلے۔ وذالک اضعف الایمان۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر وہ دل سے اس منکر کو نہیں بدلتا ہے، اگر وہ دل سے اس منکر کو نہیں بدلتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، پھر اس کے دل میں ایمان نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ غلط کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی غلطی کر جانے والوں کے ساتھ سب سے پہلا معاملہ آپ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرماتے اور درگزر فرماتے، کیا کرتے؟ درگزر کرتے تھے، درگزر فرماتے، اور غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کرتے، غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کرتے۔ حاطب نے ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکے والوں کو خبر کر دی، مشرکین کو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی۔ اللہ نے بتلا دیا کہ حاطب نے خط لکھا ہے مکے والوں کو، آپ خط منگوائیے۔ وہ خط ابھی راستے ہی میں تھا، ایک عورت وہ خط لے کر جا رہی تھی، آپ نے صحابہ کو بھیجا، وہ گئے، عورت سے ملے راستے میں، اس سے خط لیا، خط کھلا، حاطب کی طرف سے مکے والوں کے نام۔ حضرت نے فرمایا جی یہ تو منافق ہے۔ میں کہ نہیں اس کو منافق نہ کہو، آپ دیکھیے تو صحیح، اس نے آپ کا راز کھول دیا مشرکین پر۔ پوچھا حاطب یہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے کیوں کیا؟ حج کیا گیا رسول اللہ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ میں نے خط میں لکھا، میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مشرکین پر احسان کیا تاکہ وہ میرے احسان کے بدلے میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ ہاں بتایا کہ ہاں اس کی بات سچ ہے، اس کی بات مان لو، حالانکہ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی غلطی ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے۔ حضرت فرمایا کہ یہ منافق ہے، اسے اجازت دیجیے میں اسے گردن اڑا دوں۔ فرمایا کہ عمر تم اسے قدر کرنا چاہتے ہو، حالانکہ یہ تو بدری صحابی ہے، حالانکہ بدری صحابی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، بہت عام بات کر رہا میں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں جی ہمیں اطمینان نہیں ہے، ان کی غلطی کا اعتراف کرنے پر ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ سنو وہ سے ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ ایک صحابی نے ایک کافر کا پیچھا کیا، چنانچہ صحابی کافر کے پیچھے لگے قتل کرنے کے لیے، اس نے ایک درخت کی آڑ لے لی، یہ صحابی آگے بڑھے تو وہ کافر قابو میں آ گیا، ایک تلوار اٹھائی قتل کرنے کے لیے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے قتل کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ سنو عزیز قصہ ہے، انہوں نے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا صحابی سے تم نے اس کو قتل کر دیا اس کی کلمہ پڑھنے کے بعد؟ جی وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا، صحابی کو کلمہ پڑھنے پر اطمینان نہیں ہوا، اس کافر کی کلمہ پڑھنے پر صحابی کو اطمینان نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کا دل پھاڑ کر بھی دیکھ لیتا تب بھی تجھے وہاں کلمہ لکھا ہوا نظر نہ آتا۔ یہ تو اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا۔ سنو تو صحیح، ایک کافر اگر تلوار کے سائے میں کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کے کلمے کو قبول کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرو گے تو تم اللہ کے یہاں قتل کرنے والے مسلمان کو قتل کرنے کے جرم میں مارے جاؤ گے۔ سوچے تو صحیح، وہ کافر جو کلمہ پڑھ کے جنت میں جائے گا اور تم اس مسلمان کو کافر سمجھ کے قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس کافر کا قتل کرنے پر اتنی ملامت کی کہ وہ کہنے لگے کاش میں اس کی جگہ ہوتا، وہ میری جگہ ہوتا، وہ مجھے قتل کر دیتا۔ یعنی جس کافر کے کلمہ پڑھنے پر صحابیوں کو اطمینان نہیں ہو رہا، اب ملامت کے بعد اور آپ کے ملامت کرنے کے بعد خود تمنا کرے کاش میں اس کافر کی جگہ ہوتا، کاش میں اس کافر کی جگہ ہوتا، کاش میں اس کافر کی جگہ ہوتا۔ عجیب بات ہے، جس کافر کے کلمہ پڑھنے پر اطمینان نہیں ہو رہا تھا اب خود تمنا کر رہے کہ کاش میں اس کافر کی جگہ ہوتا، کسی عجیب بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عذر قبول کرنا، حضرت حاطب نے عذر پیش کیا کہ جی میری بچے وہاں ہیں، میں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے قریش پر مشرکین مکہ پر احسان کیا ہے، آپ نے ان کا عذر قبول کر دیا، ان کا عذر قبول کر دیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے،
یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم ان کا عذر قبول کرتے ہیں, حالانکہ کتنی بڑی غلطی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا اصل آپس کی اجتماعیت. اللہ اکبر, ایسی اجتماعیت تھی صحابہ میں, ایک کافر کو سارے صحابہ نے قتل کرنا چاہا, حکم بن کیسان کو, لیکن ایک صحابی نے حضرت مقداد نے ان کو امان دے دی. حضرت مقداد نے کافر کو امان دے دی. سارے مسلمانوں کے درمیان یہ کافر محفوظ ہو گیا. سارے مسلمانوں کے درمیان یہ کافر محفوظ ہو گیا. ایک مسلمان نے ایک کافر کو امن دے دی, اب یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان مامون ہے, اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. سنو تو صحیح, ایک مسلمان کی ضمانت سارے مسلمانوں کی ضمانت. اس زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک قوم ایک آدمی کو معاف کر دے گی تو دوسری قوم معاف نہیں کرے گی. یہ اس امت کا تفرق ہے. ورنہ صحابہ کی اجتماعیت یہ تھی کہ جس کافر کو سارے صحابہ قتل کرنا چاہتے ہوں انہیں ایک صحابی امان دے دیں. حکم بن کیسان کو حضرت مقداد نے امان دے دی. اب اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا کیونکہ ایک مسلمان نے امان دے دی. ایک مسلمان کا امان دینا سب کی طرف سے امان ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ عذر قبول کرنا چاہیے, عذر قبول کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ اپنی غلطی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر گزر کر دو, معاف کر دو. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بھائیوں سے لا تثریب علیکم اليوم, کہ بھائی تم پر کوئی الزام نہیں. مکے والے نے یاد دلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو کریموں کی اولاد ہیں, آپ تو وہ کریں گے جو آپ کو بڑوں نے کیا ہے. ہاں سنو غور سے. لیکن لوگ اتنی بات یاد رکھتے ہیں کہ بھائی کہا جائے یوسف علیہ السلام کی طرح لا تثریب علیکم اليوم, کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں. اتنی بات تو لوگ کہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ سارے بھائیوں نے اپنی غلطی کا آخر اقرار کیا. پہلے کہو انا کنا خاطئین, پہلے کہو انا کنا خاطئین, کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اس خاطئین کا جواب ہے لا تثریب علیکم اليوم. یعقوب علیہ السلام کے پاس سارے بیٹے آئے, سب نے آ کر کہا یا ابانا استغفر لنا, یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. قال توبہ استغفر لكم ربی, کہ ہاں میں استغفار کروں گا تمہارے لیے, میں رب سے جمعہ کی رات کا انتظار کر رہا ہوں. جمعہ کی رات اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بڑی مغفرت کی رات ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کی قبولیت کی رات ہوتی ہے. میں جمعہ کی رات کا انتظار کر رہا ہوں, تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. لیکن بھائیوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی, بیٹوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی, وہاں بھائیوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی, یہاں مکے والے نے کہا ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کے دین کو حق نہ سمجھا, ہم نے آپ کو مکے سے نکالا, ہم سے غلطی ہوئی. ہاں دیکھو یاد رکھو کہ خطا کے بعد خطا کا اقرار کرنے کے بعد پھر درگزر کرنا ہے. خطا کا اقرار کرنے کے بعد پھر درگزر کرنا ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ درگزر کر دو اور غلطی پر اڑے رہیں اور کہو کہ درگزر کر دو. یہ نہیں, قرآن میں تو خطا کا اقرار کرنے والوں سے درگزر ہے. جب میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ آدم علیہ السلام غلطی کر کے ڈر گئے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے معاف کر دیا. شیطان غلطی کر کے اڑ گیا, تو جو اڑ جائے غلطی کر کے اس کے لیے معافی نہیں, جو غلطی کر کے ڈر جائے اس کے لیے معافی ہے. تو میں نے اس طرح عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے تھے. تو فرمایا کہ ساتھیوں سے درگزر کیا کرو, اور جب کسی سے غلطی ہو تو اس کی غلطی پر اس کی قربانیاں یاد کیا کرو. جیسے میں نے عرض کیا حاجی کی غلطی ہوئی تو آپ نے فوراً یاد دلایا کہ یہ بدری صحابی ہے, یہ بدری صحابی. غلطی کرنے والوں کی غلطی مت یاد کرو, غلطی کرنے والوں کی قربانیاں یاد کرو, غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کرو. قربانیاں یاد کرو گے تو غلطی معمولی نظر آئے گی, غلطی کو غور کرو گے تو قربانیاں بتا دی جائیں گی. نعیمان جو بڑے مذاقی صحابی تھے, بڑے مذاقی, اور ایسا مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں تو کوئی ایسا مذاق برداشت کرنے والا بھی نہیں. ایسا مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں تو کوئی ایسا مذاق برداشت کرنے والا بھی نہیں. جب بھی کوئی شکایت لے کر آیا آپ کے پاس, فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, یہ بدری صحابی ہیں. حضرت عثمان کا سر پھاڑ دیا, حضرت نعمان نے. لوگوں نے کہا کہ عثمان سے بدلہ لے نعمان سے, فرمایا نہیں, نعمان سے بدلہ مت لینا, اس لیے کہ وہ بدری صحابی ہیں, وہ بدری صحابی ہیں. مہمان کا اونٹ کاٹ لیا, آپ نے میرے پاس سے اونٹ دے دیا, فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہنا, بدری صحابی ہیں. ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو حضرات اس کام میں قربانیاں دیے ہوئے ہیں, ہمیں چاہیے سب کو
کہ ایسے ساتھیوں کی قربانیوں کو غور کریں، نہ کہ کوتاہیوں کو، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ تنہائیوں میں غیبتیں کرنے کے بجائے تنہائیوں میں ساتھیوں کے لیے دعائیں کرو، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ اسلمی، ایک آدمی آیا ان کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ طلحہ اور زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سننا دھیان سے بات، طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مقصد یہ تھا کہ بیٹھ کر کریج کریں، ان میں یہ عیب ہے، ان میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزا اللہ معاف کرے، ہمارا حال ہے کہ دو جگہ بیٹھ جائیں گے تو ان کا موضوع یہی ہوگا کہ کون کیا کر رہا، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کس کی طرف ہیں، آپ کا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو بریدہ اسلمی سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی کے بارے میں۔ بریدہ اسلمی نے اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ فوراً یہ فرمایا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ جی میں آپ کو قتل کیوں کرنا چاہتا، میں تو آپ سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ میں نہیں، تو نے تو میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے۔ اتنا کہہ کر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے رخ پھیر کر قبلے کی طرف ہو گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی، اے اللہ طلحہ اور زبیر اور عثمان اور علی، اے اللہ انہوں نے جو کچھ دین کی خدمات کی ہیں اور جہاں جہاں تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ تو ان کی تمام قربانیوں کو قبول فرما لے اور ان کی قربانیوں پر اپنے پاس سے ان کو اجر عطا فرما دے۔ اور اے اللہ اگر تیرے علم میں، ہم تو نہیں جانتے، اگر تیرے علم میں ان سے کوئی خطا ہوئی ہو تو ان کو معاف کر دے۔ یہ حضرت بریدہ اسلمی نے بجائے اس کے نعوذ باللہ بیٹھ جاتے ان کے ساتھ کہ ہاں بھائی فلاں ایسا ہے، فلاں کے بارے میں میرا یہ خیال ہے، فلاں کے بارے میں میرا یہ خیال ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی تم سے کوئی آ کر پوچھے کسی کے بارے میں تو بتا دینا چاہیے ہاں بھائی فلاں ایسا ہے۔ یہ ایسی عجیب بات ہے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساتھ یہ کہنے لگے تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ کیا مطلب تھا کہ اگر میں تیرے ساتھ بیٹھ کر ان حضرات کی غیبت کروں اور ان کے عیب بیان کروں تو میں ختم ہو گیا، ہلاک ہو جاؤں گا میں۔ یہ مطلب تھا کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، قتل نہیں کرنے آیا، میں تو پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں کے لیے تنہائی میں دعائیں کیا کرو، کہ اے اللہ تو ہم سے کام لے لے اور تو ہر شخص سے کام لے لے، کسی کو محروم نہ کر۔ یہ اللہ سے تنہائی میں دعائیں مانگا کرو، اور استغفار کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے استغفار کرتے تھے، اللہ نے منع کیا، کہا کہ 70 مرتبہ استغفار کرو گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے یاد دلایا آپ کو کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں 70 بار استغفار کرو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا عمر اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرو، ہمیں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا۔ حضرت عمر فرمایا نہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں استغفر او لا تستغفر، استغفار کرو یا نہ کرو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ آپ فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا نا مجھے استغفار کرو یا نہ کرو، تو میں نے کرنے کو اختیار کیا، شاید اللہ معاف کرے۔ منافقین کے لیے، وہاں منافقین کے لیے استغفار کرتے تھے آپ، یہاں ساتھیوں کے لیے بھی لوگ استغفار نہیں کرتے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے تنہائی میں دعائیں مانگا کرو، تنہائی میں ساتھیوں کے لیے دعائیں مانگا، اور ساتھیوں کی قربانیوں کی قدر کیا کرو، ساتھیوں کی قربانی کی قدر کیا کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانیوں کے قدردان ہیں، جو قربانی دینے والوں کی قدر نہ کرے پھر اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود شکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود شکور کہتے ہیں اپنے بندے کی قربانی کی قدر کرنے والے، قبول کرنے والے۔ اللہ شکور ہیں، اللہ تعالیٰ شکور ہیں، اپنے بندے کی قربانیوں کے قدردان ہیں، وہ کسی کے عمل کو، کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے تنہائی میں استغفار کیا کرو، یہ بھی ایک حکم ہے۔ ان سے درگزر کرو، نرمی سے پیش آؤ، استغفار کرو، اور چوتھا حکم یہ دیا کہ ان سے مشورہ بھی کرو، اس کا بھی حکم دیا۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے آپ ان سے مشورہ کیجئے، حالانکہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے،
نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس وحی آتی ہے، اللہ سے پوچھ کے کام کریں. صحیح حدیث میں ہے اللہ کے رسول مشورے سے مستغنی ہے، انہیں مشورے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ نے مشورے کو تمہارے لیے رحمت بنایا ہے، مشورے کو تمہارے لیے رحمت بنایا ہے. اور واقعی ایسا اجتماعی کام ہے مشورہ جیسا نماز اجتماعی کام ہے. جیسے نماز اجتماعی کام ہے ایسا مشورہ اجتماعی کام ہے. اپنے سارے کام چھوڑ کر جیسے نماز کے لیے آنا اہم ہے، اس طرح سارے کام چھوڑ کر مشورے کے لیے آنا اہم ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، جو نماز چھوڑ دے گا اس کا اسلام کے کسی خیر میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. اسی طرح جو مشورہ چھوڑ دے گا اس کا دعوت کے جتنی بھی دعوت کی خیریں ہیں ان میں سے کسی خیر میں حصہ نہیں رہے گا. نماز کے ساتھ مشورے کو قرآن میں بیان کرنے کی بہت سی حکمتیں ہیں، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی اجتماعیت بتانے کے لیے، بلکہ مشورے کی جگہ بتانے کے لیے. تو مشورے کے لیے کہاں آؤ؟ مشورے کے لیے وہاں آؤ جہاں مشورہ ہوتا ہے. مشورے کے لیے وہاں آؤ جہاں مشورہ ہوتا ہے. اسی طرح نماز کے لیے وہاں آؤ جہاں اذان دی جاتی ہے. ایک صحابی نے اپنے آزار پیش کیے نا کہ جی میں اندھا ہوں، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے، میرے مسیح کے درمیان راستے میں کھجور کے درخت بہت ہیں، مدینہ منورہ سانپ بچھوں کا علاقہ ہے، آپ اجازت دیں گے مجھے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ فرمایا کہ نہیں، مسجد آیا کرو. فرمایا کہ مسجد آیا کرو. میں عرض کر رہا کہ جہاں نماز کی ادائیگی کی جگہ، جیسے نماز کی ادائیگی کی جگہ مسجد ہے، اس طرح مشورہ کرنے کی جگہ بھی مشورے کی جگہ ہے. مشورے کی جگہ ہے. اور ایک مسجد میں دو جماعت کی نمازیں نہیں ہوا کرتی، یہ بھی بات سمجھنی چاہیے. ہر مسجد میں نماز ایک ہوگی، ہر مسجد میں نماز ایک ہوگی، ہر مسجد میں نماز ایک ہی ہوگی. ایک مسجد میں دو نمازیں نہیں ہوتی، ایک مسجد میں دو نمازیں نہیں ہوتی. آپ 4 بجے اثر پڑھ لیں، ہم 4:30 بجے پڑھ لیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر ایک فرد یا کسی کی جماعت یا جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو ان کو حکم ہے کہ وہ مسجد کے حصے سے باہر جماعت کریں. ایسا ہی ہے نا؟ کہاں جماعت کریں؟ مسجد سے باہر کے حصے. مسجد میں 2 نمازیں جماعت کی نہیں ہوں گی. ایسے ہی بتلا دیا کہ ایک مسجد میں 2 مشورے نہیں ہوں گے، ایک مسجد میں 2 مشورے. مشورہ نماز کی صفت پر ہے. مشورہ کیسی اچھی بات ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے. جتنا تمہارا مشورہ نماز کی صفت پر آئے گا اتنی ہی نماز کی خیریں، نماز کی طرح خیریں مشورے سے نظر آئیں گی. اسلام کا کمال نماز کے کمال میں ہے، اسی طرح دعوت کا کمال مشورے کے کمال میں ہے. مشورے کو کمال تک پہنچاؤ. سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے، سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. کہ لازم ہے کہ تمہاری جماعت میں ایک امام ہو، تمہاری جماعت میں ایک امام ہو. اگر 1 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہوں بغیر امام کے تو وہ افراد ہیں، جماعت نہیں. 1 لاکھ آدمی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہوں بغیر امام کے، تو یہ سب افراد ہیں. کوئی نہیں کہے گا جماعت کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ سب رکوع سجدے ساتھ کر رہے ہوں، قیام قاعدہ ساتھ کر رہے ہوں، جماعت نہیں ہے. اور اگر 2 ہیں، صرف ایک امام ایک مقتدی، تو کہہ جاؤ بھائی جماعت ہو رہی، اسی میں شامل ہو جاؤ. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھائی حکم ہے کہ جب ایک امام ایک مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی آدمی آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس مقتدی کو پیچھے کھینچ لو صف میں، تاکہ یہ آدمی بھی اس جماعت میں شامل ہو جائے. الگ نماز نہ پڑھے، الگ نماز نہ پڑھے، اسی جماعت میں شامل ہو جائے. اس لیے 2 مشوروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے ایک مسجد میں 2 نمازوں کی گنجائش نہیں ہے. پھر یہ کہیں کہ مشورہ میں رائے دینا ذمہ دار کو کہ ایسا ہے جیسے امام بھول جائے تو لقمہ دے دے، سوچ سمجھ کر غور کر کے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ امام کو لقمہ دینے کے لیے خود نماز میں شریک ہو، لقمہ دینے کے لیے خود نماز میں شریک ہو. اگر نماز میں شریک نہیں ہے تو لقمہ نہیں دے سکتا، اور امام لقمہ نہیں لے سکتا. آپ جماعت میں شریک ہوں پھر لقمہ دیں. یہ سارے آداب ہیں، طریقہ ہی امام کو لقمہ دینے کے. ایسے ہی طریقے ہیں مشورے میں رائے دینے کے. اور پھر وہی بات ہے کہ اپنی رائے پر اصرار نہ کرو، رائے پر اصرار مت کرو. یہ نہیں، یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے کہا، کیونکہ آدمی کا رائے پر اصرار کرنا اس کو اکیلا کر دیتا ہے. سنو غور سے. اور رائے پر اصرار کرنے سے امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے یہ دی کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ احد کے میدان میں باہر نکل کر مقابلہ نہ کریں، بلکہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں. فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں باہر نکلنا ہے.
اس نے کہا ہماری رائے تو نہیں ہے باہر نکلنے کی، میرے تو نہیں ہے باہر نکلنے کی. کوئی اپنی رائے پر اڑ گیا، بتاؤ بھائی میرے ساتھ کون دے گا، کون کون ہماری رائے میں ہمارے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لے کر نکلے. عبداللہ بن ابی 300 کو لے کر ٹھہر گیا مدینے میں. اللہ کی شان، 700 صحابہ 3000 کفار پر غالب آ گئے. کام کرنے والے اگر تھوڑے بھی ہو جائیں گے تو غالب آ جائیں گے. یہ سی بات میں شروع سے عرض کر رہا، یہ سارا مدار اطاعت پر ہے. جتنے نکلے آپ کے ساتھ وہ سب کے سب غالب آ گئے 3000 مشرکین پر. اللہ نے بڑی آسانی کے ساتھ میدان مسلمانوں کو دے دیا. پھر جو ساتھ نکلے ان میں شیطان نے نافرمانی پیدا کی. دیکھو مال غنیمت سب سمیٹ رہے ہیں، ہم یہاں پہاڑ کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، اب تو فتح ہو چکی ہے، میدان ہاتھ آ چکا، اب چلو یہاں سے اترو نیچے. ان کے امیر صاحب نے کہا نہیں، یہ میں اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہاں سے مت ہٹنا. میں کہا بھائی وہ حکم تو اس وقت تھا، حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے، لیکن ہمیشہ یہ دیکھا کرو اس وقت کا کیا حکم ہے، اس وقت کا کیا حکم ہے. دیکھو یاد رکھو، وقت کے تقاضے کو پورا کرنا یہ مقدم ہے. چاہے تمہیں اس سے افضل چیز نظر آ جائے اس کو چھوڑ دو. حکم کا پورا کرنا اس وقت کا کیا تقاضا ہے. فرمایا کہ یہاں سے مت ہٹنا، چاہے فتح ہو ہمیں چاہے شکست ہو، تم یہاں سے نہ ہٹنا. تو 40 صحابہ نے اس وقت نافرمانی کی اور وہ جو رماد سے نیچے اتر گئے. دشمن نے آ کر ادھر سے حملہ کیا. 10 صحابہ رہ گئے تھے پہاڑ پر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، انہیں سب کو قتل کیا. پھر پورا میدان 5% صحابہ کی نافرمانی کی وجہ سے 100% صحابہ حالات میں آ گئے اور شکست کھا گئے. یہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، جب تک اطاعت پر رہو گے کامیاب رہو گے. جہاں حکم توڑو گے وہاں ناکامی آئے گی، جہاں حکم توڑو گے وہاں ناکامی آئے گی. اسے میرے دوستو عزیزوں، یہ ہے اصل بات. شروع سے عرض کر رہا کہ ایسے موقع پر اللہ حکم لاتے ہیں امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں کتنے ماننے والے ہیں. اب تک تو مانتے رہے، جب رومات پر رہے، جب دیکھا مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں سب، اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت یہ حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں یا مال غنیمت کے لیے حکم توڑ دیتے ہیں. ایک طرف حکم یہاں رہنے کا اور ایک طرف مال غنیمت. دیکھنا یہ ہے کیا کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو مال غنیمت کو دیکھ کر حکم توڑ دیا. اللہ نے سارا میدان چھین کر کفار کو دے دیا. یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے یہاں قبولیت کے کیا اسباب ہیں. اسے میرے دوستو عزیزوں اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اور واقعی قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، تعلق صفات قبولیت سے. اور یہ صفات قبولیت قربانیوں کے بقدر پیدا ہوتی ہیں. یہ کہ بقدر قربانیوں کے بقدر، یہ اپنے آپ کو قربانیوں پر لاؤ. قربانی کا کوئی چوترا یا چبوترا نہیں بنانا ہے، بلکہ قربانی کی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، ہر سیڑھی کو چھوڑنا پڑے گا آگے بڑھنے والے کے لیے. جو ہے سیڑھی پر رک جائے گا وہ خود تو ترقی کرے گا ہی نہیں، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنے گا. دوسروں کے لیے بھی آپ جانتے ہیں سیڑھی پر چڑھنے والا اگر ٹھہر جائے تو پیچھے والے سب رک جائیں گے، پیچھے والے سب رک جائیں گے. اس لیے اس کام میں 2 چیزیں ہیں جس سے آدمی آگے بڑھتا ہے، ایک قربانیاں اور دوسرے اخلاص. قربانیاں اور اخلاص، یہ اپنے آپ کو قربانیوں سے اور اخلاص سے اللہ کے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. اللہ امتحان سے سب کو گزاریں گے، امتحان سے سب کو گزاریں گے. ہمیں چاہیے کہ اپنی ذاتی زندگی کو بھی نمونہ بنائیں، ذاتی زندگی کو بھی نمونہ بنائیں. اس لیے کہ جو آدمی جتنا اتباع سنت پر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب ہے، اور جو آپ کے اتنے زیادہ قریب ہے وہ آپ کے کام کے اور آپ کی دعوت کے کا اتنا زیادہ حقدار اور اتنا ہی زیادہ مستحق ہے. اس لیے ساری ولایتوں کی چوٹی، ساری خلافتوں کا خلاصہ اتباع سنت ہے، جس میں سب سے بڑی سنت اور سب سے بنیادی سنت وہ افرائی دعوت اور نقل و حرکت ہے. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کام کا جز نہیں وہ تو کل بن گئی، اور جو کام کا اصل کل ہے افرائی دعوت اور نقل و حرکت وہ جز بن کر رہ گیا. لوگوں نے مشورے اجتماعات جو کام کا جز نہیں ہے، ایک ضرورت ہے وقتی، اس کو اصل سمجھ لیا.
انفرادی دعوت نہیں دیتے، حالانکہ انفرادی دعوت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ دو موقع ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کے، ایک انفرادی دعوت اور ایک انفرادی عبادت، یہ دو موقع ہیں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، ایک اللہ آپ کو خود دیکھتے ہیں جب آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں میں، اور اللہ خود آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں صحابہ کے ساتھ، وتقلبک فی الساجدین۔ اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے، اور اپنے اندر صفات قبولیت پیدا کرو۔ اصل میں اللہ کا کام والا ہونے کے لیے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، اور اس کے لیے تنہائی کی عبادتیں، اس لیے کہ پہلے کام کرنے والوں کی تنہائیاں بگڑیں گی، پھر اس کے بعد اجتماعی نقصان اور اختلاف پیدا ہوگا۔ پہلے ان کا اللہ کا تعلق تنہائی میں بگڑے گا، یہ اصولی بات ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیں گے۔ پہلے معاملہ بگڑے گا ہمارے اللہ کے درمیان، پھر معاملہ بگڑے گا ہمارے مخلوق کے درمیان۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ اور قربانیوں میں آگے بڑھو، قربانیوں میں آگے بڑھو۔ کسی کام کو یہ سوچ کر مت کرو کہ فلاں کرتا ہے، ہر کام کو سوچ کر کرو کہ یہ میرا اپنا کام ہے، یہ میرا اپنا کام ہے، یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے، یہ میری ذاتی ذمہ داری جو مجھے اپنی ذات سے کرنا ہے۔ اس کے لیے ارادے فرماؤ اور نیتیں فرماؤ اور قدم اٹھاؤ۔ اپنے معمول سے بڑھ کر کام کرنا یہ ترقی ہے، معمول کو پورا کرنا ترقی نہیں ہے، معمول سے بڑھ کر کام کرنا ترقی ہے۔ اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو۔ جو ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عرب کے سال کے ارادہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ عرب کے ملکوں میں سال کی جماعتیں چلنی شروع ہو گئی، جو سال کے لیے آئے ہیں سال پیش کریں۔ جو ماشاءاللہ 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں 3 بار سے زائد، وہ بیرون کے لیے اپنا آپ کو پیش کریں۔ ہمت کر کے فرماؤ۔ بتائیں بھائی دوستوں، بتائیں جی۔ ہر سال 6 مہینے کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ نام بھی بتائیں، جگہ کیوں بتائیں جی؟ ہر سال 6 مہینے کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں جی؟ سال کے لیے ہے ماشاءاللہ، عرب کے سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول، بنگلہ ماشاءاللہ ہر سال 6 مہینے جی اللہ قبول فرمائے۔ عرب کے سال کے لیے نام کہاں کے؟ نام کہاں کے؟ ماشاءاللہ محمد شہزاد صاحب جی، ہر 6 مہینے جی۔ مولانا کیا نام بتائے؟ ماشاءاللہ چمپارن ماشاءاللہ جی، ہر سال 6 مہینے جی، ہر سال 4 مہینے ماشاءاللہ جی، ہر سال 4 مہینے ماشاءاللہ۔ اور بتائیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔